دوستوں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خیبر کے علاقے میں گئے، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں درخت بہت زیادہ تھے، اور آج کی تاریخ میں بھی وہاں درخت بہت زیادہ ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور وہیں سو گئے۔ ایک امیر المؤمنین، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر، اتنی سادگی کے ساتھ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ ایک عورت اس علاقے میں موجود تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں آرام کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ وہ عورت آئی اور امیر المؤمنین کے پاؤں چھو کر انہیں جگانے کی کوشش کی۔ امیر المؤمنین بیدار ہوئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس کھڑی ہے، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ عورت جواب میں سب سے پہلے کہتی ہے کہ یہاں میں نے تمام لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن مجھے آپ کے چہرے میں خیر نظر آتا ہے۔ اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس سے مخاطب ہے، اور وہ عورت بھی کسی دوسرے علاقے کی رہنے والی تھی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نے پچھلے سال ان کے پاس محمد ابن مسلمہ کو بھیجا تھا تاکہ وہ امیروں سے پیسے جمع کر کے غریبوں میں دے، یعنی زکوٰۃ کو غریبوں میں تقسیم کرے، لیکن اس عورت کو کچھ نہیں ملا۔ اس عورت نے مزید کہا کہ وہ یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملا، اور اب انہیں معلوم ہوا ہے کہ امیر المؤمنین محمد ابن مسلمہ کو دوبارہ زکوٰۃ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ پچھلے سال کی طرح وہ اس سال بھی زکوٰۃ سے محروم نہ ہو جائے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے آپ میں اچھائی نظر آتی ہے، آپ میں خیر نظر آتا ہے، تو کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے محمد ابن مسلمہ کے پاس اور ان سے بات کریں تاکہ وہ اس سال مجھے زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے نوکر تھے جن کا نام یرکا تھا۔ انہوں نے یرکا سے کہا کہ جاؤ محمد بن مسلمہ کو یہاں بلاؤ۔ وہ عورت یہ سن کر چونک سی گئی اور کہنے لگی کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ ہم ابن مسلمہ کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو مجھے برا لگے گا کیونکہ میں ایک فیور مانگ رہی ہوں۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ یہاں نہیں آیا تو ہم ابن مسلمہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد یرکا محمد بن مسلمہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابن مسلمہ سمجھ جاتے ہیں کہ دن کے اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو بلا رہے ہیں تو ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو وہ یرکا سے پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین ان کو کیوں بلا رہے ہیں۔ تو یرکا جواب میں کہتا ہے کہ انہیں زیادہ کچھ تو نہیں پتا، لیکن انہوں نے ایک عورت کو امیر المؤمنین کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس طرح محمد ابن مسلمہ آتے ہیں اور امیر المؤمنین کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ تو وہ عورت بھی وہی موجود تھی، اور انہیں جب پتہ لگا کہ یہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ہے تو وہ چونک سی جاتی ہے۔ جب ہم کیجولی کسی سے بات کر رہے ہوتے تو ہمارے بٹنز کھلے ہوئے ہوتے ہیں، شرٹ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر جب ہم کسی بڑی شخصیت کے سامنے جاتے ہیں تو بال بنا کر انتہائی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح اس عورت نے بھی خود کو سمیٹا اور ایک قدم پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد امیر المؤمنین محمد ابن مسلمہ سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم اور آپ کیسے تھے؟ ابن مسلمہ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ مشکل میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین فیصلے میں جلدی نہ کریں۔ امیر المؤمنین نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم بہت کم تعداد میں تھے، غریب تھے، اور ہمارے ارد گرد کے تمام عرب ہمارے دشمن تھے۔ محمد مزید کہتے رہے کہ فیصلے میں جلدی نہ کرے، بس مجھے ایک موقع دے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ میں نے تمہیں پچھلے سال امیروں سے پیسے لے کر غریبوں میں دینے کے لیے بھیجا تھا، اور تم نے اس عورت کو کچھ نہیں دیا۔ محمد ابن مسلمہ نے جواب دیا کہ یا امیر المؤمنین، اگر ایسا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، یا تو میں نے اسے یاد نہیں رکھا، یا پھر مجھ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، یا پھر یہ عورت اس وقت میرے پاس نہیں آئی تھی جب میں وہاں پر موجود تھا، لیکن میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ سے کہا کہ جب تم اس سال دوبارہ اس عورت کے علاقے میں جاؤ تو اس بات کو یقینی بنانا کہ تم اس سال اور پچھلے سال کی رہ جانے والی زکوٰۃ بھی ادا کر دو۔ اس کے بعد امیر المؤمنین اس عورت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ابھی کے لیے انہیں کچھ ضرورت کی چیزیں دے کر روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ اس سے ہمیں اللہ کی رحمت اور مہربانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس طرح اپنی مخلوق کی مدد کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ عورت اس علاقے میں تھی جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، اسے مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے اس کی مدد کروائی؟ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب سے۔ اس طرح اللہ کی رحمت اس عورت کے ساتھ ساتھ ان یتیم بچوں پر بھی ہے جن کی وہ کفالت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کا پورا بندوبست کر دیا۔ اب یہاں پر ہمیں اللہ کی رحمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دکھائی دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس عورت کی مدد کی ضرورت نے ان کو متاثر کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ عمر قیامت کے دن ان کے پاس آئیں اور کسی کو ان سے شکایت ہو، اس لیے اللہ نے اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اسے حل کر سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان کے اعمال میں برکت دیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، جب کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے آتا ہے جسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا اس شخص کو ہماری مدد کی طلب ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ تو کیا ہم اسے ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں یا پھر اسے ایک جھنجھلاہٹ کے طور پر دیکھتے ہیں؟ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے آدمی تھے جو کہ اپنی ذمہ داری کو کافی سیریس لیتے تھے۔ ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر میں گشت کر رہے تھے تو
तो आधी रात को अपने इर्द गिर्द की जगहों पर जाते और जरूरतमंद लोगों को ढूंढते। तो एक मर्तबा रात को अमीरुल मोमिनीन इस तरह गश्त कर रहे थे और वो देखते हैं कि खेमे के बाहर एक आदमी खड़ा है और उस खेमे से एक औरत के रोने की आवाजें आ रही है। अमीरुल मोमिनीन इनकी मदद के लिए आगे बढ़े और इस आदमी से दरियाफ्त किया तो पता चला कि इनकी बीवी एक बच्चे को जन्म देने वाली है और वो काफी ज्यादा तकलीफ में है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। ये सुनकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अपनी बीवी उम्मे कुलसूम बिनते अली बिन अबी तालिब के पास गए। और आप जानते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने किन अल्फाज के इनके सामने इस्तेमाल किया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा कि क्या आप कोई अजर लेना पसंद करेंगी जो अल्लाह ताला आपके दरवाजे पर लाए हैं। तो इस पर उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि क्या हो रहा है, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको सारी सिचुएशन समझा दी और इन्होंने रजाकारी का इजहार किया। उम्मे कुलसूम जाती हैं और वो बच्चे की पैदाइश में मदद करती हैं और अमीरुल मोमिनीन कुछ खाने का सामान लेते हैं। और अब अमीरुल मोमिनीन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर खाना बना रहे हैं और इनकी बीवी बच्चे की पैदाइश में मदद कर रही है। इसके बाद उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा खेमे से बाहर निकलती है और कहती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त से कह दीजिए कि उनकी बीवी ने जन्म दिया है। उस आदमी को पता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है और जब इन्हें पता चलता है तो वो चौंक से जाते हैं। खैर, जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अल्लाह ताला नेकी के मौके हमारे दरवाजे पर ले आते हैं, फिर वो चीज़ हम पर डिपेंड करती है कि क्या हम इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हर दिन हमें मौके फराहम करते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें हों। हमें जायज़ा लेना चाहिए कि हम इन्हें किस तरह देखते हैं। क्या हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपना अजर बढ़ाने के लिए देखते हैं, अपने दर्जात को बुलंद करने के लिए देखते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए देखते हैं, या फिर इसे एक बोझ, थकावट और तकलीफ के तौर पर देखते हैं। हमें इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।